اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر عرب کے مالدار تاجر کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ میرے مال سے محمد ابن عبداللہ تجارت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہوا اور آپ کی شہرت بھی حضرت خدیجہ تک پہنچی کہ اس قدر وہ صادق الامین ہیں، اس قدر سچے ہیں۔ انہی دنوں کے حالات کے اندر ہے، اسی زمانے کے واقعات میں سے ہے کہ کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاہدہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہاں رکو اور میں آپ کو جو ہے نا چیز یہاں پہ مہیا کروں گا۔ کسی چیز کے بارے میں لین دین ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پر وہیں پہ ٹھہرے رہے اور وہ آدمی گیا اور بات بھول گیا۔ وہ بھول گیا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن وہی کھڑے شام کو چلے گئے، پھر صبح کو کھانا کھا کر پھر اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں رہے۔ پھر تیسرا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا دن بھی اس کے انتظار میں رہے۔ جب تیسرا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ اس صاحب کا انتظار کر رہے تھے تو ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوچھا کہ آپ ابھی تک یہاں پہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہاں پر رکیے، میں آپ کو سامان دیتا ہوں۔ میں تو آپ کے وعدے پر، آپ کے کہنے پر، آپ کی زبان پر اعتماد کر کے مسلسل 3 دن سے آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس قدر وعدے کے پکے، پھر کیسے نہ شہرت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ تجارت تو اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے، مال بیچا بھی کرتے تھے، مال خریدا بھی کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال بیچنے میں، کبھی مال خریدنے میں لات اور عزا اور منات کی قسم نہیں کھائی، چونکہ وہ بت پرستی کا دور تھا، شرک کا دور تھا، ہر طرف شرک، ہر طرف بت ہی بت، اور لوگ بہت کم ایسے ہوتے تھے جو اپنا سامان بغیر قسم کے بیچیں۔ جب بھی مال بیچا جاتا تو ساتھ میں قسم بھی اٹھا کر اپنے مال کو بیچا جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی بھی نہ تو لات کی قسم کھائی، نہ منات کی، نہ عزا کی، اور تو اور تجارت کے چکر میں، لین دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بھی قسم نہیں اٹھائی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر، جو دکاندار اللہ کی قسم کھا کر اگر جھوٹی ہے تو وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، اگرچہ وہ سچا بھی ہے اپنی بات میں، پھر بھی وہ اپنی بات میں اگرچہ سچا بھی ہے پھر بھی قسم کھا کر اپنی چیز کو بیچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سے جو پیسے آئیں گے اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیں گے۔ جو قسم کھا کر اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قسم کھا کر کسی کو یقین دلوانا، قسم کھا کر کسی کو مطمئن کرنا، قسم کھا کر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ رحمان کی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی تعلیم ہے، شیطان کا شیوہ ہے۔ یاد کرو اپنی تاریخ کو، قرآن پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا تو قسم کھا کر وسوسہ ڈالا تھا، کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو جو آدمی قسم کھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، قسم کھا کر اپنی چیزیں بیچتا ہے، قسم کھا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں میں سچا ہوں، میں اپنی بات میں سچا ہوں، تو وہ شیطان کے نقش قدم پر ہے، شیطان کی پیروکاری میں ہے۔ ہمیں شریعت تو یہ تعلیم دیتی ہے کہ قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، پھر اگر وہ جھوٹی ہیں تو اور زیادہ گناہ، اگر وہ سچی بھی ہیں پھر بھی بات بات پہ قسم کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں نبوت سے پہلے جب آپ تجارت کرتے تھے تو قسم کھا کر اپنے مال کو نہیں بیچا کرتے تھے اور وعدے کے بھی پکے تھے. اور زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں، خرافات تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان سے محفوظ رہے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی. حتیٰ کہ ایک دعوت میں شریک ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا، کھانا کھانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں بت کے نام پر یہ جانور ذبح ہوا ہے، اس وجہ سے یہ غیر اللہ کے نام پر چونکہ ذبح ہے میں اس وجہ سے اس کا گوشت نہیں کھاتا. نبوت سے پہلے کا تقوی، نبوت سے پہلے کے حالات بتا رہا ہوں. اور ایک محفل کے اندر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے خاندان کی بنیاد پر کسی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی محفل میں، کسی دعوت پہ، کسی کے گھر میں جانا پڑتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو عجیب سا شور و غل تھا، گانے بجانے کی محفل تھی. پوچھا گیا یہ کس چیز کی محفل ہے؟ کہا یہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو یہ گانے بجانے کی محفل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے اس محفل میں ایسی حفاظت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محفل کا پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کرنے کا، اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے تجارت کریں. اور حضرت خدیجہ نے چونکہ آپ کی شہرت سن رکھی تھی، آپ کی قابلیت اور آپ کے تقوی، آپ کی دیانت اور امانت کا پتہ تھا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دوسروں سے دگنا نفع دوں گی، دگنا نفع دوں گی، آپ میرے مال کی تجارت کریں. تجارت کے لیے شام قافلہ، پہلے زمانے میں اکیلا آدمی نہیں یوں چل پڑتا تھا بزنس کرنے کے لیے کہ میری جیب کے اندر پیسے آ گئے میں جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ سودا لینے کے لیے، پھر بیچنے کے لیے، پھر تجارت کرنے کے لیے. نہیں، بلکہ اس وقت ایک قافلہ تیار ہونے میں مہینوں لگ جاتے تھے، بلکہ سال بھی لگ جاتا تھا. اور اس کے اندر بڑے بڑے سمجھدار، ذہین، فتین، دانشور، تجربہ کار تاجر حضرات، عمر رسیدہ، جوان، کچھ پہرے دار وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر ایک قافلہ تیار ہوتا. بھی کون سے ملک؟ بھی یہ شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے. بھی یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ بھی یہ یمن کی طرف جا رہا ہے. بھی یہ کہاں جا رہا ہے؟ بھی یہ عراق کی طرف جا رہا ہے. بھی یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ مصر کی طرف جا رہا ہے. ایسے قافلے تیار ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شام والے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تیاری ہوئی، اور اسی قافلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کے ساتھ تھے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام میسرہ جس کا نام ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دیا. اب غلام ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کو نوٹ کرتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آنے والے واقعات تھے وہ ان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاتا گیا، اور یہ ساری کارگزاری پھر واپس آ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس سے بھی معاملہ کیا صاف ستھرا معاملہ کیا، دھوکہ دہی والا معاملہ نہیں کیا، قسم والا معاملہ نہیں کیا، قسمیں نہیں کھائیں، جھوٹ نہیں بولا. یہ نوٹ کیا میسرہ نے. اور پھر اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں پڑاؤ کیا قافلے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو نستورہ نام ایک راہب تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہیں اور عبداللہ، کیونکہ اس وقت تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، سب محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے. تعارف کرایا گیا. اس نے کہا کہ بھی
اس درخت کے نیچے جو میرے پاس علم ہے تورات زبور انجیل کا، تو میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے آخری نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وَهُوَ نَبِيٌّ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر پوچھا میسرہ سے کہ آپ اس کے ساتھ ہو، اس کی آنکھوں میں جو سرخی ہے یہ کیا بیماری کی وجہ سے ہے؟ میسرہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بیماری نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سرخی ان کے آنکھوں میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا یہی آخری نبی کی نشانی بھی میں نے پڑھی ہے۔ تو میسرہ نے نستورہ کی یہ بات بھی سن لی، اور میسرہ نے اور چیز یہ نوٹ کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے سایہ کرتے تھے، یہ چیز بھی میسرہ نے دیکھی۔ اور مکہ مکرمہ میں جب آئے تو قافلے سے پہلے، میسرہ کے بھی آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اپنے بالا خانے سے دیکھ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور دھوپ ہے، دھوپ اپنے عروج پہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ ہے۔ اور یہ سایہ ہونے کا منظر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ منظر دیکھ چکے تھے، تو کچھ میسرہ نے بتایا، کچھ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت، زہد و تقوی کے چرچے کیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مائل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نکاح کی خواہش پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یوں سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال تجارت یہ ذریعہ بنایا ام المومنین بننے کا، یہ اللہ تعالیٰ راستہ بنا رہے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کا۔ صرف یہ شام کا سفر نہیں بلکہ اور بھی سفر کیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کا بھی کاروبار کیا، یمن کا سفر کیا، اس میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور بھی سفر کیے۔ تو بالآخر 25 سال کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 40 سال کی۔ 40 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ، دوسرے کا نام تھا عتیق۔ پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے، اور دوسرے شوہر عتیق نامی سے 1 بیٹی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی۔ دونوں دفعہ ہی آپ بیوہ تھی، مطلقہ نہیں تھی، بیوہ تھی۔ اور مکہ کی سب سے معتبر، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ کائنات، طیبہ کائنات، عفیفہ کائنات، پاک دامن اور مالدار خاتون اور سردار قسم کی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ شرافت اور دیانت میں آپ کے زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، تو چچاؤں نے قبول کر لیا۔ تو جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، اور 500 حق مہر درہم حق مہر مقرر ہوا۔ تو اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ ولادت ہوئی، جو اماں آمنہ کا مکان تھا، اب جناب عبداللہ کا مکان تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدی پشتی مکان تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد اس مکان کو چھوڑ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ گویا یوں کہو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا مکان، اپنا سرمایہ، اپنی ساری دولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی کہ اے محمد، مال میرا ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، جہاں چاہو جیسے چاہو خرچ کرو۔ تو اس مکان کو
یہ جو جائے ولادت والا مکان ہے، آج وہاں پہ مکتبہ ہے، لائبریری ہے، مسجد حرام کے سین میں کھڑے ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے وہ مکتبہ ہے وہاں پہ، وہ مکان ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جناب عبداللہ کا مکان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت والا وہ مکان تھا۔ اب یہ وہ مکان ہے جس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو مکان ہے، نکاح اور شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے اندر رہے۔ اس مکان کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ یہ وہ مکان ہے جس پہ جبرائیل امین اللہ کے سلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 25 سال تک صرف اکیلی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ 25 سال تک آپ کے ساتھ کوئی اور بیوی نہیں تھی، اکیلی منقوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ جب تک آپ تھی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کسی کے ساتھ نکاح، نہ کسی کے ساتھ رخصتی۔ اور ساری جو اولاد پیدا ہوئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئی، سوا حضرت ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں۔ باقی نبی کی ساری آل اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہیں، باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ خصوصیت حاصل ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیات حاصل ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، وحی لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی ابھی خدیجہ آپ کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ تو جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے وہ کھانے پینے کی چیز رکھیں تو آپ ان کو اللہ کا بھی سلام دینا اور میں جبرائیل کا بھی سلام دینا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن پر اللہ کا بھی سلام آیا، جبرائیل کا بھی سلام آیا۔ اور پھر فرمایا نہ صرف سلام بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر اسی حدیث کے اندر ہے سلام کے بعد جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب میرا بھی سلام دینا، اللہ کا بھی سلام دینا، اور خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے ایسے محل کی خوشخبری دینا جس محل میں کوئی پریشانی اور رنج اور غم نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت اس بیوی کو حاصل ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے عرصے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تک، پہلے تقریباً 5 سال میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو شادیاں ہیں الیاذ باللہ یہ شاید خواہش نفسانی کی بنیاد پر ہیں۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد جو نکاح ہوئے ہیں یہ کسی نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوئے، بلکہ سب سے پہلا اور سب سے اٹل جواب تو یہ ہے کہ نبی کا کوئی بھی قدم ہوتا ہے، نبی کا کوئی بھی بول ہوتا ہے، وہ اللہ کے امر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز کہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر خواہش نفس ہوتی اور خواہش جنسی خواہش کو ہوتی اور اسی کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تو کبھی بھی 25 سال کا جوان 40 سال کی بڑھیا سے نکاح نہ کرتا۔ 25 سال کا جوان کبھی بھی 40 سالہ بڑھیا سے، اور جب تک وہ 40 سالہ بڑھیا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں رہی تو کوئی اور نکاح بھی نہیں ہوا۔ اور ان کی وفات کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے سوا اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے، باقی جتنے بھی نکاح ہوئے وہ یا تو بیواؤں سے ہوئے یا مطلقاؤں سے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ کے علاوہ کوئی اور بیوی کماری نہیں تھی۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا کفار کی طرف سے یہ دعوتیں ملی، یہ آفر ملی کہ بھی آپ دعوت اسلام کو چھوڑ دیں، مکہ کی جس خوبصورت اور مالدار عورت کے بارے میں کہیں گے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا، جس خطے پہ آپ انگلی رکھیں گے وہ اس پر آپ کی حکومت، جس عورت پہ انگلی رکھیں گے وہ آپ کے زیر سایہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو متعدد نکاح کیے، گویا کہ یہ متعدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مدرسے کھولے، اور ہر بیوی کا قبیلہ، ایک ہی بیوی ایک ہی قبیلے سے نہیں، مختلف قبائل، مختلف قوموں سے، مختلف علاقوں سے مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوئے۔ گویا کہ دین اسی متعدد نکاح کے ذریعے سے مختلف قبیلوں میں پھیلا۔ دین کی اشاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں کی وجہ سے دین کو بہت بڑا فروغ ملا۔ تو بات چل رہی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی۔ 30 سال کی عمر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال کی تھی دوسری بیٹی پیدا ہوئی،
جن کا نام تھا رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر 34 سال کی عمر میں تیسری بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا رقیہ، پھر 35 سال کی عمر میں نبوت سے 5 سال پہلے ننھی منی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی، پھر لخت جگر نور نظر نرینہ اولاد 3 بیٹے، ایک قول کے مطابق 4، جنہوں نے 3 لکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ طیب اور طاہر عبداللہ کا لقب تھا، بعض نے طیب اور طاہر کو ایک نام لکھا ہے اور بعض نے طیب اور طاہر کو لقب مان کر 3 بیٹے شمار کیے، تینوں کے تینوں جو تھے وہ نرینہ اولاد صغر سنی کی اندر ہی اللہ نے لے لیے، بچپن میں یہ فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ بیٹی سے چلی، بیٹوں سے نہیں چلی۔ یہ صرف اور صرف اعزاز حاصل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، نرینہ اولاد سے، پر میرے نبی کی جو نسل چلی وہ بیٹی سے چلی۔ تو جب 35 سال کی عمر ہوئی تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ بشانہ حصہ لیا اور خدمت کی بڑھ چڑھ کر۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی تو اعلان کیا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، پیسے جمع کرو لیکن حلال کے پیسے، حرام کی رقم نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے حلال کے پیسے دیے، اور بیت اللہ کی تعمیر قریش کی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے جب انہوں نے جو ہے نا پرانی تعمیر کو گرانے کا فیصلہ کر دیا، یہ گرانے کے لیے گئے کہ اس کو گرا کر نئی تعمیر کریں، تو ایک بہت بڑا اژدہا بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر بیٹھ گیا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بیت اللہ کی پرانی تعمیر کو گرائیں۔ جو بھی جاتا تھا اس کے روب اور ڈر کی وجہ سے پیچھے بھاگ جاتا تھا۔ پھر قریش نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہماری غلط نیت نہیں ہے، ہمارا نیک مقصد ہے، ہم بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، پھر اوپر سے منظوری ملی، ایک بہت بڑا پرندہ آیا جو اس اژدہا کو لے کر اڑ گیا، اور پھر جا کے قریش نے بیت اللہ کو گرایا۔ پھر ایسے بھی نہیں گرا، گرانے کے لیے بھی اوپر سے منظوری ملی۔ پہلے ہتھوڑا چلانے والا ولید بن مغیرہ تھا، یہ اس بندے کا نام، یہ پہلا ہتھوڑا چلانے والا تھا۔ جب اس نے پہلا ہتھوڑا مارا اور پتھر گرا، وہ گرا نہیں ہے بلکہ یوں پیچھے ہٹا، پتھر ہٹ کر پھر دوبارہ جڑ گیا، جیسے پلاسٹک ہو، ربڑ ہو، کھینچا جاتا ہے پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ ہتھوڑا لگنے سے پتھر نیچے گرتا ہے، پھر اٹھ کر فوراً اپنی جگہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ گرانا چاہتا ہے، بیت اللہ کی دیوار گر ہی نہیں رہی۔ پھر قریش نے دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ ہماری نیک نیت ہے، ہمارا نیک مقصد ہے، حلال کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے نہیں ہیں، ہم بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب دوبارہ دعائیں کی، پھر اوپر سے اجازت ملی، پھر جب گرایا گیا، پھر بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہوئی اور نئے سرے سے پھر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب یہ تعمیر ہوئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا اس کے 2 دروازے تھے، ایک آنے کا دروازہ تھا، ایک جانے کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا اس کا دروازہ اوپر نہیں تھا، اس کا دروازہ زمین کے نیچے لگا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا اس کی چھت نہیں تھی، چھت بعد میں شاہ یمن شاہ طبہ نے بیت اللہ کی چھت ڈلوائی تھی۔ اب جب قریش نے بیت اللہ تعمیر کیا، اس نے 3 فرق کر دیے۔ ایک فرق یہ کہ یہ 2 دروازے نہیں رکھے بلکہ ایک دروازہ رکھا۔ دوسرا فرق یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے نا دروازہ اوپر رکھا، نیچے نہیں رکھا، زیر زمین نہیں رکھا، اوپر رکھا۔ اوپر اس وجہ سے رکھا تاکہ ہم جیسا کوئی سردار ہی اندر جائے، چھوٹے موٹے لوگ اندر نہ داخل ہو سکیں۔ انہوں نے دروازے کو اوپر رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو دروازہ زیر زمین تھا، زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کی چوکھٹ بیت اللہ کی۔ تیسرا فرق یہ کیا، ان کے پاس حلال کی رقم کم تھی، آمدنی کم تھی، وسائل کم تھے، تو ایک جگہ بیت اللہ کی بچ گئی جس کو کہتے ہیں حطیم۔ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ 4 دیواری مکمل کر سکیں۔ جب ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو عمارت مختصر تعمیر ہوئی، تو حطیم والی جو جگہ بچ گئی انہوں نے نشاندہی کر دی کہ یہ جو جگہ ہے یہ بھی بیت اللہ ہی کی جگہ ہے لیکن ہم سے تعمیر نہیں ہو پائی۔ یہ 3 فرق ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں جب حجر اسود کی باری آئی، آخری بات کر وقت ہو چلا، حجر اسود کی باری آئی تو ہر سردار کی خواہش تھی کہ بھی حجر اسود کا پتھر میں رکھوں، قریب تھا کہ ان کی تلواریں نیام سے نکل پڑتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ اتنے میں عقل مند لوگوں نے کہا کہ بھی لڑو مت، حجر اسود کے پتھر کے پیچھے تمہاری یہ لڑائی ہے کہ یہ ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ میں رکھوں گا، میرے قبیلے کا نام روشن ہوگا، فلاں سردار نے حجر اسود کا پتھر رکھا تھا۔
ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا سردار رکھے، میرا سردار رکھے. تو چند معمر لوگوں نے کہا بھی جھگڑا نہ کرو، ایسے کرو، کل صبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر لے گا وہی سب کو منظور ہوگا، وہ جیسا کرے گا کہے گا ویسا ہم کر لیں گے. تو سب نے کہا بھی ٹھیک ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں جو داخل ہونے والی شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے سب سے پہلے تو لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو شریف ہے، یہ تو سچا ہے، اس جیسا سچا کوئی نہیں، اس جیسا امانت دار کوئی نہیں، اس جیسا دیانت دار کوئی نہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا جیسا کہے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب فیصلہ. آسلم نے فرمایا میں کسی ایک سردار کو نہیں کہوں گا، نہ ہی میں خود رکھوں گا، بلکہ ایسا کرتے ایک چادر منگوائی جائے، اس چادر کے اندر حجر اسود کے پتھر کو رکھا جائے اور پھر جتنے بھی سردار ہیں ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لے، سارے سرداروں کا ہاتھ لگ جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے رکھا، بلکہ سب یہ کہیں گے کہ میں نے بھی رکھا، میں نے بھی رکھا. سارے سردار چادر کے چاروں طرف وہ کر لیں، پکڑ لیں اور پھر حجر اسود پتھر کو اٹھائیں. پھر جب ایسے ہی کیا گیا سارے سرداروں نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھ کر اٹھایا، سب سرداروں کا ہاتھ لگا، سب سرداروں نے پکڑا. جب بالکل دیوار کے قریب لایا گیا تب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دیوار میں نصب کیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی. مزید اعلان نبوت کا زمانہ اور نبوت کے بعد والی زندگی انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے میں روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.